شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین آداب عرض ہیں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا ہی رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ذرا ایک لیڈرشپ کیسی ہوتی ہے وہ یہ واقعہ سناتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی کل سالگرہ ہے۔ ان کا یوم پیدائش جو ہے وہ 21 جون ہے، 21 جون 1952۔ جنرل اسلم بیگ محترمہ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے بطور آرمی چیف انہوں نے کافی ستایا تھا، اور حالانکہ وہ ان کو اقتدار میں بھی آنے دیا تھا۔ 1988 کا الیکشن ہوا تو کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت بے نظیر بھٹو جو ہے وہ لیڈنگ پارٹی کی لیڈر تھیں، اور جو اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا وہ ذرا بیک فٹ پر تھا، اس کی نشستیں بہت کم تھیں۔ تو اس لیے بے نظیر بھٹو کو یہ موقع دیا گیا۔ صدر غلام عیسیٰ خان نے بے نظیر بھٹو کو دعوت دی حکومت بنانے کی، کیونکہ اس وقت صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ دعوت دے گا، اور صدر نے بے نظیر بھٹو کو دعوت دی۔ بے نظیر بھٹو نے ایم کیو ایم سے بات کی اور کچھ اور اتحادیوں کو ساتھ ملا کر وہ حکومت بنوا لی۔ لیکن انہی کے دور میں یہ بھی ہوا کہ ایم کیو ایم نے ان کے دباؤ پر معاہدہ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو سے ایک طرح سے توڑا، کیونکہ ایم کیو ایم نے تمام اپنی مرضی کی وزارتیں بھی نہیں، سب کچھ لیا، لیکن پھر انہوں نے ایک خاموش معاہدہ کیا نواز شریف سے، اور پھر بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور تحریک عدم اعتماد کے بعد ایم کیو ایم نے پتہ نہیں کچھ کافی سارے الزامات عائد کرتے ہوئے نواز شریف کے ساتھ جانے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے خود یہ تسلیم کیا کہ 1 مہینے سے یہ ہمارے پاس نواز شریف کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا۔ یہ اس ملک کی تاریخ ہے، اس پر کبھی بات کریں گے، آج صرف یہ تذکرتاً آ گیا سامنے۔ لیکن جو واقعہ آپ کو سنانا ہے، جنرل اسلم بیگ نے بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں دیا۔ جب یہ انٹرویو ہوا تو اس وقت بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ تعلقات خراب چلے آ رہے تھے، اور کچھ کشیدگی تھی۔ جنرل اسلم بیگ نے یہ کہا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کتنی دلیر ہونی چاہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ان کے الفاظ تھے اس انٹرویو میں۔ صرف کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، چونکہ کاپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے تو وہ انٹرویو کی کاپی آپ کو نہیں دکھائی جا سکتی، لیکن وہ انٹرویو محفوظ ہے، آج بھی چینلز کے پاس بھی اور تاریخ میں بھی محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، 1991 کی بات ہے، اور پاکستان پر ایک بار پھر نیوکلیئر پروگرام پر اسرائیل، امریکہ اور بھارت حملہ کرنے کا کچھ پلان رکھتے تھے، کیونکہ اس وقت تک پاکستان نیوکلیئر پاور نہیں بنا تھا، اور نیوکلیئر پاور بننے سے روکنے کے لیے بھارت یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور اسرائیل کی وہ مدد ہمیشہ لیتا تھا، ماضی میں بھی لیتا رہا تھا، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے۔ کہتے جب اور یہ انٹرسیپٹس جو تھے یہ کیچ کیے ہماری پرائم ایجنسیز نے، اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ سامنے رپورٹ رکھی، تو انہوں نے میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں اس زمانے میں ڈیفینس کمیٹی آف دی کیبنٹ ہوتی تھی، ڈی سی سی کہلاتی تھی، آج کل وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہو گئی ہے حکومت کی۔ بہرحال انہوں نے اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں وزرائے اعلیٰ شامل ہیں، ڈی سی سی میں وزرائے اعلیٰ شامل نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے انڈیا میں اسلم بیگ صاحب نے بتایا کہ انڈیا میں انہوں نے پاکستانی سفیر کو فون کیا اور ان کو یہ کہا کہ بھارتی حکومت کو جا کر بتا دو کہ اگر اس نے ہمارے نیوکلیئر پروگرام پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ یاد رکھے گا۔ بہت اسٹرانگ ورڈڈ جو ہے نا وہ انہوں نے جواب بھجوایا بھارتی حکومت کو، اور چونکہ یہ معاملہ لیک ہو چکا تھا تو اس لیے، اور پھر بے نظیر بھٹو نے کہا کہ پاکستان کے دفاع اور نیوکلیئر پروگرام کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن ان کو جو ہے محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ آج کل پھر پاکستان اور امریکہ کے درمیان کچھ معاملہ بڑھ رہا ہے، رابطے تیز ہو رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک تو دو روز پہلے مجھے بڑی ملاقات ہوئی امریکہ میں، آرمی چیف کو ڈنر پر انوائٹ کیا، فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر کو، معاف کیجیے گا پھر جنرل کہہ دیا، فیلڈ مارشل آصف منیر کو، اور اس میں انہوں نے امریکی صدر نے کہا کہ آئی فیل آنرڈ کہ میں نے ان کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، وہ بڑے زبردست فوجی ہیں، بڑے زبردست آدمی ہیں، اور جنرل آصف منیر نے اپنا موقف رکھا۔ اس کے بعد آج ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں،
मार्को रूबियो ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को फ़ोन किया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक तो वो दावत दोहराई जो जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर को दौरे की दावत दी थी, और वो दावत एक्सेप्ट कर ली गई है। अब उसमें उसकी तफसीलात तय होनी है और वो फिर इस्लामाबाद का दौरा जल्द करेंगे। मार्को रूबियो से गुफ्तगू में भी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत खुलकर मौक़िफ़ रखा। प्राइम मिनिस्टर ने एक तो भारत के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो सब रखा उनके सामने। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती रवाबित जो हैं, जिनके ऊपर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जो सेक्रेटरी तजारत हैं जवाद पॉल, उनकी सरकर्दगी में एक डेलीगेशन आज भी अमेरिका में है और ट्रेड टॉक्स हो रही हैं। उनके मुख्तलिफ शोबे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जहाँ पाकिस्तान और भारत अमेरिका के दरमियान ट्रेड जो है वो उसको सिग्निफिकेंटली बढ़ाना है। तो और उसके अलावा उन्होंने सदर ट्रंप का जो विज़न था, जो रोल था भारत के साथ जंग रुकवाने में, और भारतीय हुकूमत पर उन्होंने ये दरख्वास्त पाकिस्तान से की थी और पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया और मस्बत रद्दअमल दिया। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस पर बात हुई, लेकिन फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने इसराइल की जारियत और ईरान के हवाले से भी रखा। इस वक्त भी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी है और पाकिस्तानी मंदूब जो हैं आसिम इफ्तिखार, वो वहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, स्टेटेड पोजीशन है, जो अब इस्लामी दुनिया के भी स्टेटेड पोजीशन बन गई है बशमूल सऊदी अरेबिया और UAE, वो बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो इलेक्टेड मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है, 2 साल के लिए इलेक्टेड मेंबर है। वो वहाँ मौक़िफ़ पाकिस्तान का रख रहे हैं, नैरेटिव वो पाकिस्तान का रख रहे हैं, और पाकिस्तान ने वही पोजीशन इख्तियार की है जो जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात में की थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि अपनी एक बड़ी मुलाकात को, अपनी एक बड़ी कामयाबी को गहना रहे हैं। वो कैसे? एक तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक भारतीय कोई चीथड़ा सा है, उन्होंने उनका ट्वीट अकाउंट है, उन्होंने ट्वीट किया और एक फेक न्यूज़ फाइल की कि जी वो पाकिस्तान से अड्डे मांग रहा है, पाकिस्तान से स्पेस मांग रहा है। अमेरिका को ईरान पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान से अड्डों की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकली ज़रूरत नहीं है। उनके पास कतर में बेसिस मौजूद है, उनके पास बहरीन में मौजूद है। कतर और बहरीन जो है वो मीडिएट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका के साथ कोई ये मामला उठाया नहीं है जैसे पाकिस्तान या अक़वाम मुत्तहिदा में उठा रखा है। कतर उस 21 मुल्क की जो स्टेटमेंट था उसमें भी शामिल नहीं था, बहरीन भी नहीं था। अब अमेरिका के पास फिर इस खित्ते में और बहुत सारी जगह हैं जहाँ से वो अटैक अगर करना चाहे, लेकिन अमेरिकी सदर ने जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात के बाद जो उन्होंने एक मुलाकात की अपनी कैबिनेट अरकान के साथ जो डिफेंस रिलेटेड होती है सिचुएशन रूम में, उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि वो 15 दिन के लिए फैसला मौखर कर रहे हैं और 15 दिन तक हम देखेंगे। और फिर उसके बाद नई डेवलपमेंट शुरू हुई है खित्ते में। ईरान के आज मुज़ाकरात हैं जनीवा में 3 यूरोपीय ममालिक के साथ, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची उसमें शामिल होंगे। और अब्बास इराक़ची ये बात कह भी चुके हैं कि अगले 15-20 दिन में अमेरिका के साथ कोई वायदा हो भी सकता है। और ईरान का रवैया भी पॉजिटिव है। जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे लोग जिनका ताल्लुक एक ख़ास सियासी जमात से है और कुछ और लोग हैं, वो बिला वजह वो जो भारतीय नैरेटिव है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको फौरी तौर पर प्रमोट कर रहे हैं, उसको ऐसे एज इफ इट इज़ ट्रू। हालांकि हमने तमाम सोर्सेज से चेक किया, अमेरिकी सोर्सेज से भी चेक किया, वाइफ्स तो उनके पास भी आ जाती हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई जो ये हो रही है, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। और फिर ये पॉसिबल भी नहीं है कि एक भरी मीटिंग में कैबिनेट रूम में आप ओवल ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, उसमें 2 पाकिस्तानी शामिल हैं, फिर अमले के लोग होते हैं, 2 पाकिस्तानी अकाबरीन शामिल हैं, अमले के लोग होते हैं, उसकी तमाम नोटिंग होती है, वो उसके नोट्स बनते हैं, वो नोट्स बने, उस मीटिंग के भी नोट्स बने। 2 अमरीकी उसमें इम्पॉर्टेंट शख्सियात थी और उनका स्टाफ था, सदर खुद थे। तो उसमें ये पॉसिबल नहीं होता। ये जब खुफिया राब्ते होते हैं उनमें कहीं कोई बात हो, जैसे माजी में एक ज़माने में हुआ था। लेकिन अभी तक जो जनरल आसिम मुनीर ने पोजीशन रखी वो वही है जो आज पोजीशन रखी प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली। और यही वजह है कि हमारे ज़राए जो पाकिस्तानी ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू के बाद अमेरिकी सदर ने रीथिंक किया और उन्होंने जंग में शामिल ना होने का 15 दिन के लिए फ़ैसला जो है वो मौखर किया। और अब ये दोनों मुल्कों पर डिपेंड करता है कि ये उधर से रूस भी सालसी के लिए मैदान में आ चुका है और यूरोपीय ममालिक भी आ गए, तो ये क्या होगा।
یہ بڑی پیش رفت ہو رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، خاص طور پر یہ جو میٹنگ تھی اور اس کے بعد آج مارکو روبیو کا فون ہے پرائم منسٹر کو، یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. پیش رفت ان دی سینس کہ آپ میں نے ان مذاکرات ان ملاقاتوں کے حوالے سے جو پچھلے دنوں میں ہوئی جنرل عاصم منیر کی امریکہ میں ہوئی، اور اس کے بعد معاف کیجیے گا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، اور اس کے بعد ان کی صدر ٹرمپ سے جو میٹنگ ہوئی، اس تناظر میں نے کسی سے ایک سوال کیا جو فورن افیئرس کو جانتے ہیں، امریکہ میں سفیر کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہے اور بڑا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اور کئی لوگوں کو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا یہ اچانک جاگی ہوئی محبت کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ اچانک جاگی ہوئی محبت نہیں ہے. اگر آپ پچھلے ایک سال جب سے یہ ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں، 6 مہینے ہو گئے، نومبر کو الیکٹ ہوئے تھے، 1 جنوری کو انہوں نے معاف کیجیے گا 20 جنوری کو اقتدار سنبھالا تھا، تو 20 جنوری سے اب تک اگر آپ دیکھیں نا کہ امریکی صدر کی تقریب حق برداری میں پاکستان سے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، بلاول بھٹو کو بھی انوائٹڈ تھے، لیکن چونکہ ایک پراپیگنڈا ہو رہا تھا کہ انہوں نے انویٹیشن پیسے دے کر حاصل کیا، تو اس وجہ سے، لیکن پاکستان کے وزیر داخلہ اس تقریب میں موجود تھے اور مین اسٹریم میں موجود تھے. پھر ایک امریکی پریزیڈنٹ کا ایک لنچ، معاف کیجیے گا ایک بریک فاسٹ ہوا، جس میں دنیا بھر سے ممتاز شخصیات کو بلاتے ہیں، تو پاکستان سے اس میں بلایا تھا، بلاول بھٹو گئے بھی تھے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت کے بعد سے اب تک ہوا کیا کہ صدر ٹرمپ کے بارے میں جب یہ الیکشن ہو رہا تھا تو یہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ پھیلایا جا رہا تھا، اور پھر ہمارے بہت سارے اخبار نویس بھی یہ سمجھ رہے تھے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے بلا وجہ نہیں پھیلایا جا رہا تھا. امریکنوں کے ساتھ رابطے میں شاید جو ریپبلکن تھے وہ یہ بتا رہے ہوں گے کہ جناب ہم آپ کے لیے کام کریں گے. اور جب ٹرمپ الیکٹ ہو گئے، الیکشن سے پہلے، ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی نے کیمپین وہاں لانچ کی، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی یہ جو ولسن جو ہیں یہ اسرائیلی نواز سمجھے جاتے ہیں، ان کے ذریعے، اور ایک قرارداد انہوں نے کانگریس میں پیش کی تھی، کانگریس کی ایک اسٹیٹمنٹ مینیج کی تھی، اور لابنگ ہو رہی تھی. پھر امریکی صدر کا تبدیل ہوئے تب بھی لابنگ ہو رہی تھی، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ صدر ٹرمپ، اور نجب سیٹھی نے تو فون بھی کیا تھا، اور مشاہد حسین سید صاحب نے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ جناب صدر ٹرمپ کا فون آئے گا پھر حکومت چھوڑ دے گی عمران خان کو. وہ فون نہیں آیا. اس کے بعد جو امریکی ڈیلیگیشن پاکستان آیا کانگریس مین کا، اس ڈیلیگیشن نے بھی عمران خان کی رہائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، جب بلکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بہتر کرنے کی بات کی صدر ٹرمپ نے، پاکستان کے لوگوں کی بھی تعریف کی، اور کئی اقدامات ایسے کیے جس سے پاکستان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، ہوگا آگے چل کر ہوگا، کیونکہ جب ایک پالیسی بنتی ہے تو اس کے 2 سال میں نتائج آنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی جو ہے نا وہ زبردست اپرچونیٹی ہے کہ پاکستان اپنے پوٹینشیل کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرے اور اس کو حقیقت میں ٹرانسلیٹ کرے. امریکہ میں پاکستانی جو مصنوعات ہیں ان کو ایک خاص قسم کی وہ ملتی ہے کنسیشن. پاکستانی شرٹوں کا کوٹا ہوتا ہے، پاکستانی کپڑوں کا کوٹا ہوتا ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو ہے نا وہ معاملات بہتر کی جانب جا رہے ہیں، اور یہ زیادہ بہتر بات ہے، کیونکہ اور اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. ہم نے ماضی میں کل بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ چینی صدر چولائی جو تھے، وزیر اعظم چولائی، ان سے جب یہ کہا گیا کہ جناب وہ تو کسی نے وہ پاکستان تو سیٹو سینیٹر کا ممبر بن گیا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہمارا ایک دوست وہاں بیٹھا جو ہمارے مفادات کا تحفظ کرے. کہ یہ ملکوں کی اپروچ ہوتی ہے. ابھی اگر ہم یہ دیکھیں پاکستان کی، ہم ہسٹری کا جائزہ لیں، مجھے 32 سال ہو گئے ہیں یہ کور کرتے ہوئے فارن افیئرس اور کرنٹ افیئرس. 32 سال میں ہم نے یہ دیکھا پاکستان کا کس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی جھکاؤ امریکہ کی طرف تھا، ہمیں امریکہ کے باقاعدہ اتحادی تھے، نواز شریف کے زمانے میں بھی تھا، ہم اتحادی رہے ہیں، امریکہ کے جھکاؤ بھی رہا، لیکن ہم نے چین کو کبھی نہیں چھوڑا. کہ پاک چین دوستی جو ہے وہ جو اس کو اس لیے ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری کہا جاتا ہے، آل ویدر فرینڈشپ کہا جاتا ہے. پاکستان اور چائنا کو اسی لیے آئرن برادر کہا جاتا ہے، اور امریکہ کو اس بات کی سمجھ بھی ہے. اس لیے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ چین کو چھوڑ دے. پاکستان سے جو ضرورت ہوتی ہے ان کی ظاہر سی بات ہے، ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں، لیکن پاکستان پر کبھی کوئی ایسا دباؤ نہیں آیا. تو یہ معاملہ ابھی بھی ہم نے یہ کیا کہ جناب وہ بھارت کے ایک چیتڑے نے عجیب سی خبر چلائی، بیسز مانگ لیے، تو ہمارے لوگوں نے ان کو فوری طور پر بڑھانا شروع کر دیا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے واٹس ایپ گروپس میں یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ مناسب بات نہیں ہے. ملک کے مفادات جو ہیں وہ شخصیات کے مفادات سے بلند ہوتے ہیں، سیاسی مفادات سے بلند ہوتے ہیں.
اب اگر پاکستان کو یہ موقع ملا ہے تو پاکستان کو بھی اپنا جو ہے رول ہے اس کو پلے کرنا ہوگا، اور پاکستان کا خطے میں بھی امپورٹنٹ رول بن رہا ہے، اس لیے کہ بھارت نے جو حرکتیں کی خیر پچھلے دنوں میں اب بھی وہ ہیں، اور ان حرکتوں کی وجہ سے بھی، اور پھر پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، پاکستان نے بھارت کو جس طرح سے وہ چاروں خانے چت کر دیا، دھول چٹا دی جس کو کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہو جاتے ہوتے ہیں ان کی دنیا میں بات سنی جاتی ہے، تو یہی ہو رہا ہے، اور ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے فی الحال۔ کوئی ایسے معاملات نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ جی پاکستان کے مفادات خطرے میں ہے، یا پاکستان یوں کر دے گا یوں کر دے گا۔ پاکستان کا ایک بڑا سالڈ رول ہے، کنکریٹ رول ہے، پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور اس وقت بھی جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا موقف ایران کے حوالے سے سیکورٹی کونسل میں اتنا ہی مضبوط ہے جتنا 4 دن پہلے تھا، جتنا 5 دن پہلے تھا، اور ہمیں یہ امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو اس کی قربت ہے اس کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے اس کو اس میں جو یہ پاکستان دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ جارحیت کر رہا ہے اسرائیل، امریکہ کے سامنے بھی رکھا ہے، تو اس کا مثبت نتائج آئیں گے، اور اسرائیل کو بیک فٹ پر جانا ہوگا، کیونکہ جو ایران ہے وہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنا دفاع کر رہا ہے، وہ جوابی حملے دفاع میں کر رہا ہے، تو اس لیے اسرائیل جارے ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ برسر تذکرہ یہ بات کر رہے ہیں، گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران نے بم کیا ہوا، اسرائیل کا دعویٰ کہ وہ کسی ہاسپٹل پر لگا۔ آپ نے تو 94% ہاسپٹل اڑا دیے ہیں وہاں غزہ میں، آپ کو آج ہاسپٹل لگا تو اسرائیل نے واویلا شروع کر دیا۔ ایک اسرائیلی کا ٹویٹ میں نے دیکھا، اس کا ساتھ ٹرانسلیشن بھی تھی، اس نے کہا کہ ہم نے تو سارے غزہ کے ہاسپٹل تباہ کر دیے، بچے مار دیے ہم نے، اور ہم جب یہ اگر اس نے بھی یہ لکھا کہ اگر ہمارے کسی ہاسپٹل کو نقصان پہنچا ہے تو اب آپ اسرائیل ہمیں انسانی حقوق یاد آ گئے، اس وقت انسانی حقوق کہاں تھے جب اسرائیل یہ سب کر رہا تھا۔ یہ ایک اسرائیلی یہودی شہری کا ٹویٹ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔